آئیے حضرات اس کے بعد اردو زبان کی ماڈل اسپیچ کے لیے آواز دیتے ہیں اور ملتے ہیں شیخ الہام حسام الدین، اسٹوڈنٹ آف 11th سائنس، پونا کالج آف آرٹس سائنس اینڈ کامرس۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اپنے خیالات کا اظہار کریں گے۔ ہمسایہ جبرائیل امی بندہ خاکی ہے اس کا نشے من، نہ بخارا نہ بدخشا۔ شیخ الہام حسام الدین۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ محترم صدر جلسہ، معزز مہمانان، قوم کے دانشوران اور اہل میزان، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین۔ اے نبی، ہم نے آپ کو سارے جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ محترم سامعین، جب دنیا میں جہالت کا دورہ تھا، ظلم و جبر کی حکمرانی تھی، انسانیت تعصب و زیادتی کے دہانے پر سسک رہی تھی، ہمدردی و غم گساری، اخوت و بھائی چارگی قبائلی عصبیت کی آگ میں جل رہی تھی، غیر معقول و غیر منصفانہ سلوک کا بازار گرم تھا، دختر آدم کا پیدا ہونا باعث ذلت اور اسے زندہ دفن کرنا ایک عام رواج تھا۔ ایسا پورا شوب و پرفتن دور تھا کہ ہر طرف ظلم کی گھٹا ٹوپ تاریکی چھائی ہوئی تھی، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا تھا۔ وہ دور کیا تھا؟ ایک طویل کالی اندھیری رات تھی جس میں انسانیت اخلاق و تمدن کے ایک جگنوں کی روشنی کو ترس رہی تھی۔ ایسے ظلمت و تاریکی سے بھرے ماحول میں ایک آفتاب طلوع ہوا جس نے اپنی گوہربار روشنی سے نہ صرف عرب ممالک کو بلکہ پوری دنیا کے گوشے گوشے کو روشن و منور کر دیا۔ بے شک اس آفتاب کا نام گرامی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھا۔ آپ کی آمد نے دنیا کو چونکا دیا۔ آپ گرچہ بذات خود امی تھے، لیکن آپ نے دنیا کو وہ علم دیا جو حق و باطل میں واضح فرق و امتیاز کرتا تھا، جو انسانیت کی بقا کے لیے خیر و عافیت کی راہ دکھاتا تھا۔ روشنی کے امین ہیں آقا، روح ماہ جبین ہیں آقا، صرف ایک قوم کے نہیں ہے وہ، رحمت عالمین ہیں آقا۔ آپ کے رحمت للعالمین ہونے کی یوں تو ان گنت دلیلیں ہیں، لیکن سب سے بڑی دلیل فتح مکہ کے موقع پر تمام کفار مکہ کی عام معافی ہے۔ معافی ان لوگوں کو دی گئی جو محسن عالم کے باغی تھے، جو پیکر رحمت کے دشمن تھے، ان میں وہ بھی تھے جو آپ کو ختم کرنے اور مٹانے کے لیے جان کی بازی لگائے ہوئے تھے، اور وہ بھی تھے جو آپ کے خلاف زہر اگلنے کے لیے وقف تھے، ان میں وہ بھی تھے جن کی تلواروں نے ذات پاک سے گستاخیاں کی تھیں، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی راہ میں کانٹے بچھائے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ پر بے دردی سے پتھر برسائے تھے، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کی ایڑیاں لہو لہان کر دی تھی، ان میں وہ بھی تھے جو آپ کے جانثاروں کو تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر چٹانوں سے دبایا کرتے تھے، اور وہ بھی تھے جو ان کے کمزور و نحیف جسموں کو لوہے کی گرم سلاخوں سے داغا کرتے تھے، ان میں وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کے قتل کے لیے انعام رکھا تھا، اور وہ بھی تھے جنہوں نے آپ کو ہر طرح کی ذہنی، جسمانی، مالی اور سماجی تکالیف پہنچائی تھیں۔ ایسے ظالموں کو معاف کر کے آپ نے یہ ثابت کر دیا کہ آپ تمام عالموں کے لیے سر بسر رحمت بن کر آئے ہیں۔ اگر آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو عام فاتحین کی طرح اپنے دشمن اور حریفوں سے اپنے اوپر کیے ہوئے تمام ظلم و ستم کا چن چن کر بدلہ لیتے۔ اگر آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو عام فاتحین کی طرح اپنے اقتدار کو قائم رکھنے کی ہوس میں اپنے تمام حریفوں کو صفحہ ہستی سے مٹا دیتے۔ اگر آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو عام فاتحین کی طرح بدر
حنین کے قیدیوں کے ساتھ برا سلوک کرتے، اگر آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو پہاڑوں پر معمور اللہ کے فرشتوں کو حکم دے کر شہر طائف کی زمین کو نیست و نابود کر دیتے، جہاں آپ کو اللہ کے دین کی دعوت پر نہ صرف یہ کہ بے عزت کیا گیا تھا بلکہ آپ کے پیچھے آوارہ بچوں کو لگا کر آپ کو زخمی و لہولہان کر دیا تھا۔ اگر آپ رحمت للعالمین نہ ہوتے تو روزانہ آپ پر کوڑا کرکٹ پھینکنے والی بیمار بڑھیا کی عیادت کے لیے کبھی نہ جاتے۔ اس لیے حضرات محترم، میں یہ کہتا ہوں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام انسانوں کے لیے رحمت، تمام جنات کے لیے رحمت، شجر و حجر کے لیے رحمت، شمس و قمر کے لیے رحمت، برگ و ثمر کے لیے رحمت، ہر خشک و تر کے لیے رحمت، ہر کس و ناکس کے لیے رحمت، کائنات کے ذرے ذرے کے لیے رحمت، گویا آپ کی ذات بعثت تمام عالموں کے لیے رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت، رحمت ہی رحمت۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب ہمارے نبی ساری دنیا کے لیے سر بسر رحمت بن کر آئے ہیں تو ہم کیوں زحمت بنے ہوئے ہیں؟ کیوں ہم نبی کے نام پر نکالے جانے والے جلوس میں ڈی جے اور اسپیکروں پر ہیجان انگیز موسیقی بجا کر دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ کیوں ہم اپنی عیدین منانے کے لیے غیر مسلموں کے دروں پر جا کر ان سے چندے کی بھیک مانگتے ہیں؟ کیوں ہم وقت بے وقت مسجدوں کے میناروں پر لگے اسپیکروں پر مختلف اعلانات کر کے بچے، بوڑھے، ضعیف، بیمار اور غیر مسلموں کی نیندیں خراب کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے مذہبی تہواروں کے موقع پر پٹاخہ بازی کر کے ہوا اور آواز کی آلودگی میں اضافہ کرتے ہیں؟ کیوں ہم اپنے گھروں میں ٹی وی اور ریڈیو بآواز بلند بجا کر پڑوسیوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں؟ یہ اور ایسے کئی کام ہم ایسے کرتے ہیں جو دوسروں کے لیے صرف زحمت ہی زحمت ہوتے ہیں۔ آئیے آج ہم سب مل کر یہ عہد کر لیں کہ آج کے بعد کوئی کام ایسا نہ کریں گے جو دوسروں کے لیے زحمت کا باعث بنے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں زحمت والی نہیں بلکہ رحمت والی امت بنائے۔ آمین ثم آمین، وما علینا الا البلاغ۔ یہ ہے شیخ الہام حسان الدین، پونا کالج کے طالب علم، جو اردو زبان میں اپنی تقریر آپ حضرات کے سامنے پیش کر